کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت تھی جو حضور پاک کے کوڑا پھینکتی تھی، یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے اور من گھڑت ہے۔ تمہیں کتنے کہا یہ من گھڑت ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس سورت کی تفسیر پڑھو کہ وہ زوجہ ابی لہب جو تھی، جو ام جمیل کہلاتی تھی، وہ لکڑیاں اور کانٹے حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور عورت بھی تھی جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں جاگ نہ سکے تو وہ بدبخت عورت حضور کے بعد خود آئی اور آ کے کہا کہ ان شیطانک قد ترکک، اور تم پر جو شیطان آتا تھا تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ نبی کو کہہ رہی ہے، اللہ نے قرآن اتارا، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور اللہ نے اس عورت کو دنیا میں بھی سزا دی کہ وہ گٹھا اٹھا کے لکڑیوں کو آ رہی تھی اور رسی جو تھی نا گلے میں لپیٹ دیتی تھی، تو ایک پہاڑی پہ تھک کے بیٹھ گئی، ایسا دھکا لگا کہ وہ گٹھا پیچھے گیا اور اسی رسی سے پھانسی لگ گئی، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ فی جیدہا حبل من مسد۔ تو ایسے نہ کہہ دیا کرو نا ہر بات کو، یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ، یہ کیا بات ہے؟ تحقیق کرو۔ دشمن کانٹے کیا بھی، دشمن تو سب کچھ کرتے ہیں۔ دشمنوں نے تو حضور کو قید کیا، دشمنوں نے تو حضور کے صحابہ کو تڑپایا، دشمن نے تو حضور کو 3 سال کے لیے جیل شیب ابی طالب میں بند رکھا، آپ کا دانا پانی بند کر دیا۔ تو دشمن کیا کمی کرتا ہے؟ بس جو مرضی آتی ہے لکھ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے اوپر قرضہ ہے، بھی قرضے کے اتارنے کا اللہ کے قرآن میں جو حکم ہے وہ یہی ہے، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ استغفار زیادہ پڑھا کرو، گناہوں کی بھی بخشش ہوگی اور اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے، مثلا روزانہ 1000 دفعہ، لیکن اگر 2 دفعہ 2000 3000 روز کا پڑھو تو انشاءاللہ 1 مہینے میں قرضے بھی اتر جائیں گے، رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ عمرہ کرنے کے بعد ہم نے حلق ہوٹل میں جا کے کرایا، کوئی بات نہیں۔ میں نے کل درخت دعا کہ آج نہیں فوت ہوئے، ان کو 2 دن ہو گئے فوت ہوئے، حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب درخواستی، حضرت درخواستی کے نواسے تھے، مفتی حبیب الرحمن کے بھائی تھے، اور راجن پور کے علاقے میں انہوں نے مدرسہ بنایا تھا۔ ماشاءاللہ بڑے مجاہد آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قبر پہ رحمت فرمائے۔ میرا بھائی کئی دفعہ یہ پوچھ چکے، کتنے دفعہ پوچھو گے آخر؟ غسل کرنے سے پہلے اگر تم نے نیت کی اور وضو کیا، یعنی کلی کی، ناک میں پانی دیا، پھر غسل کیا تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کل عمرہ کیا، صفا مروہ نہیں کیا، حلق کرا دیا۔ آج احرام باندھ کے صفا مروہ کیا، آج کرنے کا کوئی فائدہ؟ جب حلق کرا دیا وہ تو بات ختم ہو گئی، لہذا وہ دم ہے، اب چاہے 100 دفعہ دوڑو۔ اپنے مسئلے خود بناتے ہیں نا، خود گھڑتے ہیں۔ اچھا کل نہیں کیا تو آج دوڑ لیتے ہیں۔ مشرکین کا ذبیحہ صاحب بات ہے، وہ ہے کہ حرام ہے، ایک بات ہے جو اللہ کا نام، اسی لیے ہے نا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے کہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، مشرکین اللہ کا نام نہیں لیتے، تو اس لیے مشرکین کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں تو جائز ہے، اور الگ الگ کریں تب بھی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجتماعی دعا بھی کی ہے، لیکن اکثر آپ نے الگ دعا کی ہے اور ایسا دعا کی ہے۔ تعویذات اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث مبارک کی دعا ہے وہ جائز ہے۔ جو آدمی کے انبیاء کو یا اولیاء کو عالم الغیب سمجھتا ہے عقیدہ میں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔
بہرحال عورت نے احرام کی نیت کی اور اپنا نقاب ڈال لیا، طواف کے لیے آئی تو اتار دیا، انشاءاللہ دم تو نہیں پڑے گی، لیکن اس کو نقاب نہیں لگانا چاہیے تھا، آگے کپڑا کھینچنا تھا۔ جو یہاں چپل کچرے میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پھینک دیے گئے ضائع ہو رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، اگر کسی جگہ رکھے ہیں تو وہ نہ اٹھاؤ۔ کہتے تھے کہ پاک پٹن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، بالکل ہے، وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، ان کی قبروں پہ جانا لیکن ان سے اولاد مانگنا یا سجدے کرنا یہ شرک ہے، باقی ان کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان سے نہ مانگیں، آپ ان کے لیے مانگیں۔ مرغی جو مکے میں ملتی ہے اگر مکے کی ہے تو وہ حلال ہے، اگر باہر کے ملک سے آئی ہے احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کھائیں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے طواف کے 6 چکر لگائے تھے یا 7، آپ کو معلوم نہیں ہے تو مجھے معلوم ہے، بس جو ہے اللہ قبول کرے، اندہ احتیاط کرو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہو، میں کیا کروں؟ ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو نہ سمجھتی ہے نہ سمجھنا چاہتی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی مکی، اللہ نے مجھے ایسا لحن دیا، ایسی آواز دی، ایسی تاثیر دی میرے قرآن پڑھنے میں کہ اگر میں قرآن ستاروں کو سناتا تو جھک جاتے، دریاؤں پہ بیٹھ کے پڑھتا تو ان کی روانی رک جاتی، لیکن میرا پالا ایسی پنجاب کی قوم سے پڑا ہے کہ جو دولت کے پیچھے بھاگتی ہے اور ڈنڈے کے آگے بھاگتی ہے، اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا، ڈنڈا لے لو تو آگے بھاگے گی ڈر کے مارے، اور دولت والے کے پیچھے بھاگے گی، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ہمارے پالا بھی ان لوگوں سے پڑا ہے جو نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ بھئی 12 ربیع الاول کا بھی قول ہے کہ حضور کی پیدائش 12 کو ہوئی، لیکن تحقیق یہ ہے کہ 9 کو ہوئی۔ بات نہیں سمجھتے ہو تمہیں کہ آپ نے ایک دن کہا تھا 12 کو ہوئی، ایک دن کہا تھا 9 کو ہوئی، اب کیا کروں میں، اس کا کیا علاج ہے میرے پاس؟ اگر ہم نے عمرے کے دوران یہ جو کینچی والی چپل ہے وہ نہیں ملی، سادہ چپل پہن لی، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بل یدا، تو اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، تو دونوں ہاتھ اللہ کے کھلے ہوئے۔ آدمی کی اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت میں بالکل جانا جو ہے فائدہ مند ہے۔ تجربہ یہی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے اللہ نے ان کی اصلاح کر دی، ان کا لباس بھی اسلامی ہو گیا، شکل بھی، نماز روزہ پابندی بھی ہو گئی۔ نماز ہونے کے بعد، سلام پھرنے کے بعد نمازی سامنے سے گزر، کیا ہے، جب نماز ہو گئی امام نے سلام پھیر دیا، اب آگے گزر رہے ہیں تو کیا؟ طواف والوں کو تو ویسے بھی گزرنا جائز ہے۔ میں نے 6 عمرے کیے، نیت میں نے کسی کے لیے نہیں کی، تو آپ تو سارے عمرے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، باقی آپ دعا کرتے رہیں جس کے لیے چاہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، چاہے وہ نفلی طواف ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلے کی رخ کی تبدیلی کا حکم آیا تو امام مقتدیوں